أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام، جس کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی ہیں، پرانے اماموں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے عمدۃ الاحکام میں بخاری مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، عقیدہ سے نہیں، اخلاق سے نہیں، آداب سے نہیں، بلکہ احکام سے ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ اور آج جو باب ہے وہ ہے باب دخول الخلاء والاستطابہ، کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا، واش روم میں داخل ہونا، لیٹرین میں داخل ہونا، والاستطابہ اور استنجا کرنا، پیشاب پخانے کی گندگی کو صاف کرنا، اس سے صاف ہونا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور حدیث جو شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 11 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 142 142، اور امام مسلم نے روایت کیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 375 375۔ حدیث کے راوی صحابہ کرام میں سے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت تھی ابو حمزہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ ام سلیم کا تذکرہ احادیث میں بہت ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں، اور جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم اپنے بیٹے انس کو لے کر حاضر ہوئیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرا یہ بیٹا انس آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کی 10 سال خدمت کی، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور ان کی اولاد، ان کی تعداد بھی 100 سے اوپر تھی۔ ان کے اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ، ان کی زندگی میں ہی ان کی تعداد 100 سے اوپر پہنچ چکی تھی۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، جب آپ داخل ہوتے الخلاء قضائے حاجت کی جگہ میں، آج کی زبان میں لیٹرین کہہ لیں، آپ واش روم کہہ لیں، پیشاب پخانہ کرنے کی جگہ کہہ لیں، جب وہاں پہ داخل ہوتے تو قال، یہ الفاظ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ والی دعا پڑھتے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا واش روم میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھی جائے گی؟ تو انس بن مالک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو تب یہ دعا پڑھتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ وہی انداز ہو جائے گا، وہی اسلوب ہو جائے گا جو سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ہے، 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تلاوت کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی؟
نہیں، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو ایسی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تھے، لیٹرین میں داخل ہونے لگتے تھے، واش روم میں داخل ہونے لگتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی بخاری ہی کی دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے، راوی کہتے ہیں اذا اراد ان يدخل، کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونا چاہتے، داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، تبھی یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آج کل ایسے واش روم بن چکے ہیں جہاں پیشاب پخانہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور بیسن بھی لگا ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو کیا اس واش روم میں، اس کمرے میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے یا بسم اللہ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا؟ اگر باہر نکل آئیں تو زیادہ اچھی بات ہے، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے باہر نہیں آنا چاہتا، اسی کمرے میں رہ کر بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہے وضو سے پہلے، تو کیا اسے وہاں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا واش روم صاف ستھرا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گندگی کا تعلق اسی مخصوص جگہ سے ہے جہاں پہ بیٹھا جاتا ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، اور باقی کمرہ پاک اور صاف ہے، تو پھر باقی کمرے میں کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا کا ترجمہ ابھی میں لیٹ کروں گا، بعد میں کروں گا، اس سے پہلے کچھ مزید وضاحت ہو جائے۔ ہمارے پاس حدیث ہے جس کے راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام ابن ماجہ نے۔ امام ابن ماجہ کی کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 296 296۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو مقامات ہیں یہ حاضر ہونے کی جگہ ہیں، یہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ شیطان، جن۔ تو جب تم میں سے کوئی اس جگہ داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس حدیث سے بڑی اہم معلومات ہمیں ملی۔ وہ کیا؟ کہ یہ دعا پڑھنے پہ اجر و ثواب تو ملے گا، آخرت میں اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آپ شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، جنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور یہ آپ کا دنیاوی فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے یہ۔ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں 297 297، اور اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ، کہ جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی شرمگاہ جنوں کے لیے ننگی ہو جاتی ہے، جن اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے کتے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں، پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، بکریاں پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہماری، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو شاید یہی صورتحال ہوتی ہے ہماری کن کے سامنے؟ شیاطین کے سامنے، جنوں کے سامنے۔ لیکن ہم میں اور جانوروں میں بڑا فرق ہے۔ جانور تو کیا ہوتے ہیں؟ غیر عاقل، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے، ان میں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے سطر کو جیسے انسانوں سے ڈھانکتا ہے ایسے ہی جنوں سے بھی ڈھانکے۔ تو کیسے ڈھانکے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ انعام ہے، مسلمانوں کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیا طریقہ آپ اختیار کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو اب شیطان آپ کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ کی شرمگاہ اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ یہ شیطان جن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، بسم اللہ پڑھنے سے دیوار حائل ہوگی۔ اب شیطان دیکھنا چاہے بھی تو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو پہلے پڑھیں گے بسم اللہ، پھر ساتھ ہی پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لیتا ہوں، تو اللہ کے نام میں بڑی قوت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ انی، بے شک میں، اعوذ بکا، تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے بچنے کے لیے؟ من الخبث والخبائث، خبث جمع ہے خبیث کی، شیطان جن، الخبائث جمع ہے خبیثۃ کی، اس کا معنی بھی شیطان جن، لیکن دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے؟ خبث یہ لفظ ہے مذکر شیطانوں کے لیے، مذکر جنوں کے لیے، اور خبائث یہ لفظ ہے مؤنث مادہ جنوں کے لیے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں شیطان جنوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تو نے مجھے ان کے شر سے بچانا ہے۔ تو اس دعا سے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، پتہ چلا کہ شیطان ہمیں شر پہنچاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے شر سے بچو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنوں کا وجود ایک حقیقت ہے، جن اگرچہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ان کا وجود حقیقت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ جن موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو سر سید احمد خان اور ان جیسے لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ جنوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کی طرف بھی تذکرہ کر دوں کہ یہ تو دعا ہوگی واش روم میں داخل ہونے کی، اب واش روم سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ اس بارے میں جو صحیح حدیث آتی ہے وہ ترمذی شریف کی ہے، نمبر ہے وہاں پہ 7 سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، کہ نبی علیہ السلام جب نکلتے تھے بیت الخلاء سے، قضاء حاجت کی جگہ سے، قال، تو آپ کہتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دے۔ خلا کا بنیادی طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ خلا خالی جگہ، میدان، صحرا، کھلی جگہ۔ اور پرانے زمانے میں لوگ قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کھلی جگہ جاتے تھے، تو اس لیے الفاظ کیا استعمال کیے گئے؟ خلا کے۔ تو اب یہ حکم ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ دعا کس عمر سے آپ پڑھیں گے؟ کیوں جی؟ جب آپ کی عمر 15 سال ہو جائے یا 20 سال ہو جائے، کب سے پڑھیں گے؟ جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہے اور آپ نے اس کو ABC سکھا دی ہے، 1 2 3 سکھا دیا ہے، ابھی تک دعا کیوں نہیں سکھائی آپ نے اسے؟ دعا تو 1 2 3 سے پہلے سکھانی چاہیے، یہ دعا ABC سکھانے سے پہلے سکھائیں۔ اس میں فائدہ ہے آپ کا بھی، آپ کے بچے کا بھی، آپ کو سکھانے پہ اجر و ثواب ملے گا اور بچے کو پڑھنے پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہیں پہ میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ کوشش کریں کہ آپ یہ دعائیں جلدی سے جلدی اپنے بچے کو سکھا لیں، پتہ نہیں کب آپ فوت ہو جائیں، یہ بچہ 60 سال زندگی پائے گا، 70 سال زندگی پائے گا، یہ دعا پڑھتا رہے گا اور اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ تعلیم آپ نے دی، عادت آپ نے ڈالی۔ اچھا، جب بچہ پھر 2 سال کا ہو تو تب کیا کریں؟ تب آپ اس کو دم کرتے رہیں۔ کون سا دم؟ وہی دم جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، کس کو؟ حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما۔ وہی دم جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، کس کو؟ سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو۔ وہ کیا ہے؟ اعیدکما
بکلمات اللہ تامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری سے روایت ہے۔ ابو ایوب انصاری یہ اسی کنیت سے معروف ہیں، نام ان کا کیا، خالد بن زید انصاری ہیں، انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بدر کی لڑائی میں حصہ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد تقریباً 150 ہے، 150 ان کے 150۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اتیتم الغائط، جب تم آؤ الغائط، اس جگہ جہاں قضائے حاجت کی جاتی ہے۔ الغائط کے دو معنی ہوا کرتے ہیں، کبھی الغائط سے مراد پخانہ ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو یہاں الغائط سے مراد جگہ ہے، لفظی معنی کیا الغائط کا، ہموار زمین۔ کون سی جگہ، ہموار۔ تو اذا اتیتم الغائط، جب تم آؤ پیشاب پخانے کی جگہ، فلا تستقبلوا القبلہ بغائط ولا بول، تو پخانہ کرتے وقت اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو۔ قبلے سے مراد کیا، کعبہ۔ تو پیشاب کرتے ہوئے یا پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ ولا تستدبروها، اور نہ کعبہ کی طرف کیا کرو، پشت کرو۔ پشت کرنے کی بھی اجازت نہیں اور منہ بھی ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہے جب کہ آپ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن کیا کرو، شرقو، تم مشرق کی طرف منہ کر لو، او غربو، یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ قال ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ نقل کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، فقدمنا الشام، تو ہم لوگ شام آئے، شام کو فتح کیا، شام میں جہاد کیا، شام میں آئے۔ فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ، تو ہم نے وہاں پہ لیٹرینوں کو اس حالت میں پایا کہ انہیں بنایا گیا تھا کعبہ کی طرف، یعنی کہ لیٹرینیں کعبہ کے رخ تھیں۔ واش روم وہاں کی لیٹرینیں کنہوں نے بنائی تھی، مسلمانوں نے؟ نہیں، مسلمانوں نے تو اب شام کو فتح کیا، اس سے پہلے وہاں کون رہتے تھے، عیسائی۔ فننحرف عنہا، تو ہم کعبہ سے پھرتے، یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو تھوڑا سا کوشش کرتے کہ ہمارا جو منہ ہے وہ کعبہ کی طرف نہ ہو، ٹیڑھے ہو کے بیٹھیں، تو ہم کعبہ سے پھر کر بیٹھتے، ٹیڑھے ہو کر بیٹھتے۔ ونستغفر اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ مراحیض جو لفظ ہے یہ مرحاض کی جمع ہے، غسل کرنے کی جگہ، اور امام نووی کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيْتُ الْمُتَّخَذُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنسان، وہ جگہ جس کو قضائے حاجت کے لیے تیار کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ تو یہ حدیث آپ کے لیے امید ہے کہ واضح ہو چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ قضائے حاجت کے موقع پہ نہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ پیٹھ کرنی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اب جو ہمارے گھر ہیں ان کے اندر جو لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم کسی ایسے ہوٹل میں رہائش اختیار کریں، کسی ایسے کرائے کے مکان میں رہیں جہاں پہ لیٹرینوں کا رخ کعبہ کی طرف ہو، تو وہاں پہ ہم کیا کریں؟ یہ تو عارضی طور پہ شام گئے تھے، ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے رہے، چند دن گزارا ہو گیا، مستقل طور پہ اس کا کیا حل ہے؟ تو اس مسئلے پہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اس کے بعد آ رہی ہے، تو امید ہے کہ پھر صورتحال واضح ہوگی۔ اور یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 13
راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، ہمارے جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں عمر فاروق ان کے بیٹے، تو عبداللہ بھی صحابی ہوئے، ان کے والد عمر فاروق بھی کیا ہوئے؟ صحابی ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کی کنیت کیا؟ ابو عبد الرحمن، اور یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کی عمر کم تھی۔ ان کی احادیث کی تعداد 1630 ہے۔ عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رقیت یومن، میں ایک دن چڑھا، علی بیت حفصہ، ام المؤمنین حفصہ کے گھر پہ۔ حفصہ کے گھر میں عبداللہ بن عمر کیوں گئے؟ ان کی بہن لگتی ہیں، حفصہ ان کی کیا لگتی ہیں؟ بہن، اور نبی علیہ السلام کی کیا لگتی ہیں؟ وائف، آپ کی بیگم، میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں۔ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، یقضی حاجتہ، اس حال میں کہ آپ اپنی حاجت کو پورا کر رہے تھے۔ کہاں؟ چھت پہ۔ مستقبل الشامی، جب کہ آپ شام کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، مستدبر الکعبہ تھی، کعبہ کی طرف اپنی پشت کیے ہوئے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، نمبر ہے 148، 148، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اس میں عبداللہ بن عمر چڑھے ہیں اپنی بہن حفصہ کی چھت پہ، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ آپ کی پشت ہے کعبہ کی طرف اور منہ ہے کس کی طرف؟ شام کی طرف۔ اب پہلی حدیث ابو ایوب انصاری، اس میں کیا کہا گیا تھا؟ قضاء حاجت کے موقع پہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پشت کرنی ہے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام خود کعبہ کی طرف کیا کیے ہوئے ہیں؟ پشت کیے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے جی؟ اس حدیث کے بعد یہ حدیث ہے، اب کیا کیا جائے؟ علماء کرام نے اس بارے میں مختلف اسلوب اور انداز اختیار کیے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی حدیث جو ہے اس میں اللہ کے نبی امت کو حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا، پشت نہیں کرنی، ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، اس پہ عمل کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، تو یہ نبی علیہ السلام کا ذاتی عمل ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ خاص ہو۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا تعلیمات ہیں کہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پشت کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام اگر اس حکم کے برعکس کچھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے لیے اجازت ہوگی اس بات کی۔ یہ پہلا موقف ہے کئی علماء کرام کا۔ تو دوسرے کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ نہیں، یہ والی جو حدیث ہے، کون سی حدیث؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ کون سی حدیث؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ کر رہی ہے ابو ایوب انصاری کی حدیث کو۔ یعنی کہ پہلے آپ کا حکم یہ تھا کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے نہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے نہ پشت کرنی ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمر سے پتہ چلا کہ آپ کا آخری عمل یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم پہلا کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ تو کئی علماء کرام نے یہ اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی حدیث سے پتہ چلا کہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرنے کی اجازت ہے نہ پشت کرنے کی جبکہ آپ قضاء حاجت کر رہے ہوں، اور عبداللہ بن عمر کی حدیث سے پتہ چلا کہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، تو آپ کعبہ کی طرف پشت کر سکتے ہیں، منہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کہاں؟ چار دیواری میں، کسی دیوار کی اوٹ میں ہیں، واش روم میں ہیں، لیٹرین میں ہیں، کھلے میدان میں نہیں آپ۔ اور چوتھا موقف یہ ہے جو کئی علماء کرام نے اختیار کیا ہے کہ اگر آپ کھلے میدان میں ہیں
صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پشت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جبکہ آپ قضائے حاجت کر رہے ہوں، پیشاب پخانہ کر رہے ہوں۔ اور اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، تو پھر یہ دونوں کام جائز ہیں، پیشاب کرنا بھی، پخانہ کرنا بھی، جبکہ آپ کسی ہوٹل کی واش روم میں ہیں، اپنے گھر کے واش روم میں ہیں، کسی چار دیواری کی اوٹ میں ہیں۔ کتنے موقف ہو گئے؟ 4۔ اب ہم نے کون سے موقف کو اپنانا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنا بھی حرام، پشت کرنا بھی حرام، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اور یہی موقف اختیار کیا امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت کے مطابق، کیونکہ امام احمد کے ایک مسئلے میں کئی اقوال مل جاتے ہیں، کئی روایات مل جاتی ہیں۔ تو پہلی روایت کے مطابق وہ کس کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہر حال میں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کرنا اور پشت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہی موقف اختیار کیا ہے امام ابن حزم نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ اور ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ جائز ہے۔ تو آپ کس کو لیں گے تو روز قیامت محفوظ رہیں گے؟ اس حدیث کو لیں جو کہہ رہی ہے کہ منع ہے، آپ اس کام کے قریب نہ جائیں۔ تو منع والی حدیث کو ترجیح دینی چاہیے جواز والی حدیث پہ۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کئی علماء کرام کا کہ بھائی یہ کام جائز ہے، مجبوری ہو نہ ہو، چار دیواری ہو نہ ہو، کھلے میدان میں ہو، چار دیواری میں ہو، آپ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، پشت بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے جو امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ کھلے میدان میں ہوں تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، پشت کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور جب آپ چار دیواری میں ہیں، کسی بلڈنگ میں ہیں، کسی ہوٹل میں ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ابو ایوب انصاری کے حدیث سے پتہ چلا کہ یہ کام حرام ہے، عبداللہ بن عمر کے حدیث سے پتہ چلا کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، کر لیں تو جائز ہے، نہ کریں تو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب ہم نے کون سے قول کو لینا ہے؟ انشاءاللہ راجح قول یہ ہے، درست موقف یہ ہے کہ جب آپ کھلے میدان میں ہوں، جنگل میں ہوں، صحرا میں ہوں، تو وہاں قضائے حاجت کرتے ہوئے نہ کعبہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں، نہ پشت کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ چار دیواری میں ہیں، بلڈنگ میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، تو پھر کعبہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، پشت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اور کعبہ کے درمیان دیواریں حائل ہیں۔ یہ موقف اختیار کرنے کی ہمارے پاس ایک الگ سے دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ حدیث جابر۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث ابو ایوب انصاری اور حدیث عبداللہ بن عمر کے بارے میں، اب ایک اور حدیث آئی ہے حدیث جابر، اسے روایت کرنے والے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے اس کا ابو داؤد شریف میں 13، اور اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا کس نے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔
کہتے ہیں جناب جابر نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ ببول، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے ہمیں کیا کیا؟ منع کیا۔ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، تو میں نے خود آپ کو دیکھا آپ کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے کہ آپ قضائے حاجت کر رہے تھے اور آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا۔ ایک اور روایت، اس کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 11 مروان الاسفر کہتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، اناخ راحلتہ، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنی اونٹنی کو بٹھایا، جب بٹھایا تو مستقبل القبلہ، ان کا منہ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف۔ ثم جلس یبول الیہا، پھر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے، بیٹھ کر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ فقلت یا ابا عبد الرحمن، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مروان اسفر، میں نے کہا ابو عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب وغیرہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا؟ قال بلا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بالکل منع کیا گیا ہے۔ انما نہی عن ذلک فی الفضاء، اس سے منع تب کیا گیا ہے جب آپ کسی جنگل میں ہوں، صحرا میں ہوں، کھلے میدان میں ہوں۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، اور اگر آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی چار دیواری ہے، کوئی کمرہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کعبہ کی طرف پیشاب پخانہ کرتے ہوئے منہ کرنے سے اور پشت کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے آپ جنگل میں ہوں، چاہے آپ صحرا میں ہوں، چاہے کسی کھلے میدان میں ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، چاہے آپ کسی ہوٹل میں ہوں۔ تو جب آپ اپنا واش روم گھر میں بنائیں تو کوشش کریں کہ اس کا منہ نہ قبلے کی طرف ہو، نہ اس کی پشت قبلے کی طرف ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بلڈنگ میں چار دیواری میں کوئی حرج نہیں ہے، چار دیواری میں یہ پابندی نہیں ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ کے حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، عبداللہ بن عمر کے حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، عبداللہ بن عمر کے ذاتی عمل سے معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی پابندی شریعت کی طرف سے۔ اب کیا کعبہ اور قبلہ کی طرف پاؤں کیا جا سکتا ہے جب کہ آپ سو رہے ہوں؟ جی اس بارے میں بتائیں۔ تو اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ شریعت نے کعبہ کے معاملے میں جو پابندی لگانی تھی بتا دی۔ اگر قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا بھی جرم ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ بھی بتا کر جاتے، آپ نے دین کامل ہمیں دے دیا ہے اور اللہ نے کامل دین اتار دیا ہے، اس کامل دین میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے جب کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹ رہے ہوں یا سو رہے ہوں۔ تو یہ پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے، اگر ہوتی تو شریعت بتا دیتی۔ ہمارے لوگ جب عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، خصوصاً مسجد حرام میں جہاں کعبہ بالکل قریب ہوتا ہے، عربی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے کافی دیر کے لیے آتے ہیں، تو کئی بزرگ بھی ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ٹیکے لگائی ہوتی ہے، پاؤں لمبے کیے ہوتے ہیں، تو پاؤں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف۔ اب یہ چیز ہمارے اردو دان طبقے کے لیے تو بہت بڑی توہین اور گستاخی کے مترادف ہے۔ پھر خوب عربوں پہ تنقید کرتے ہیں، اور ساری تنقید بغیر کسی دلیل کے۔
اگر ان سے کوئی عربی پوچھ لے کہ بھئی آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، دلیل کیا تھی آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسامہ بن زید کے ساتھ، تو کعبہ میں جب داخل ہوئے تھے تو پاؤں کے ساتھ داخل ہوئے تھے کہ پاؤں کے بغیر؟ تو پاؤں تو کعبہ کے اندر چلا گیا۔ دوسرے نمبر پہ بعد میں دیگر صحابہ کرام بھی کعبہ شریف میں داخل ہوتے رہے پاؤں کے ساتھ، اور پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، میں نہیں کہتا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کسی نے اذان دی تھی۔ وہ کس نے اذان دی تھی؟ جی شیخ ابراہیم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو دل نہیں دیے، ایک دل دیا ہے۔ آپ موبائل بھی بار بار دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ بھی چل رہے ہیں تو کیا جی، پھر بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی، تو اب پاؤں کعبہ کے اوپر ان کا تھا یا نہیں تھا؟ کعبہ کے اوپر تھا، تو کیا اس کو توہین سمجھا گیا؟ بالکل نہیں۔ پھر وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اسراء و معراج بیان کرتے ہیں، تو آپ بتاتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی آسمانوں پہ، کسی نبی سے ملاقات پہلے آسمان پہ، کسی سے دوسرے آسمان پہ، کسی سے تیسرے آسمان پہ۔ تو اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، تو جو اللہ کا گھر اوپر ہے، اوپر البیت المعمور، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے سنت طریقہ کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا لے اس کے بعد کس طرح بیٹھے؟ اس کا منہ مقتدیوں کی طرف ہوگا، پشت کس کی طرف ہوگی؟ کعبہ کی طرف۔ حتیٰ کہ جو مسجد حرام میں امام ہے ان کی بھی پشت کعبہ شریف کی طرف ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ادب کے نام پہ لوگوں پہ پابندی لگا کے انہیں مشکل میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، تنگ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ پاؤں نہ کریں، لیکن دوسروں کو آپ گستاخ قرار دیں اور یہ کہیں کہ وہ توہین کرتا ہے کعبہ شریف کی، بات غلط ہے۔ جو کعبہ کا طواف کرنے گیا ہے لاکھوں روپیہ لگا کے، کیا کعبہ کی توہین کرنے گیا ہے؟ ہمارے لوگ تو تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب عربی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پاؤں میں کیا پہنا ہوتا ہے؟ جوتا۔ اب یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے لیے عام سی بات ہے۔ تو اس میں حق بات کیا ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہن کر نماز پڑھتے رہے، آپ کے صحابہ کرام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھتے رہے، جبکہ ان کے جوتے پرانے ہوتے تھے، نئے نہیں ہوتے تھے۔ تو طواف جب آپ بار بار کریں گے، روزانہ کریں گے، تو کئی دفعہ انسان کی ایڑی وغیرہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پھر آرام دہ جوتا پہننا پڑتا ہے تاکہ پاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی جوتا پہن کر طواف کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اپنی طرف سے توہین اور گستاخی قرار دینا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا درس، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کے ایک دو سوالوں کا جواب دوں انشاءاللہ۔
جی میرے خیال میں کسی کا سوال نہیں ہے. تو اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا پھر کیا کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں. ویسے بھی میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. درس کا جو صحیح وقت ہے وہ اتوار کا دن ہے. درس اتوار کو ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ. لیکن چونکہ کل میں حالت سفر میں ہوں گا تو اس لیے آج ہفتے کے دن درس دے دیا ہے تاکہ ناغہ نہ ہو. انشاءاللہ جلد از جلد ہم نے اس کتاب کو ختم کرنا ہے، عمدۃ الاحکام کو. اور عمدۃ الاحکام کے درس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہے، اس کا صحیح معنوں میں اعلان نہیں ہو سکا. تو اس لیے آپ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو اس درس کے بارے میں بتائیں. اور نبی علیہ السلام کی احادیث سننا، ان میں بڑی برکت ہے، بڑے فوائد ملتے ہیں، انسان کی اصلاح ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی آپ لوگ ترغیب دیں. یہ درس ہفتے کے دن ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ، اتوار کے دن ہوا کرے گا انشاءاللہ. کبھی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر ہفتے کو ہوا کرے گا، ورنہ معمول جو ہے وہ یہی ہے کہ درس اتوار کو ہو. اور ریکارڈنگ بھی بعد میں ملتی ہے. اگر آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں تو الحمدللہ، نہیں حصہ ہیں تو واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن جائیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا وقت دینا قبول فرمائے. سوال ہے ایک دو. جی کریں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر انسان ٹوائلٹ میں ہو تو کیا موبائل یوز کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہاں پہ موبائل استعمال کرنے سے اس لحاظ سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جب موبائل استعمال کریں گے تو اس میں کوئی ایت ہو سکتی ہے، اللہ کا نام ہو سکتا ہے، اس قسم کی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے وہاں جو خاص جگہ ہے قضائے حاجت کی، پیشاب پخانے کی، تو وہاں پہ اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے. لیکن جب آپ اس جگہ سے اٹھائیں، پاک جگہ کی طرف آ جائیں، جیسا کہ بیسن وغیرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اپنے واش روم کو کہ وہ کتنا صاف ہے، کتنا پاک ہے، کتنا پاک نہیں ہے، تو اس واش روم کی جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں جو پاک ہے، صاف ہے، جہاں کراہت والی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی موبائل استعمال کرتا ہے تو امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. شاید دوسرا سوال یہ ہے کسی کا کہ اگر کسی الماری کے اندر قرآن پاک رکھا ہو تو کیا اس الماری کی طرف، شیلف کی طرف ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتلا دیں. جی چونکہ وہ قرآن کریم جو ہے الماری کے اندر ہے اور درمیان میں ایک پردہ ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے، تو اس لیے پاؤں کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. اگر ہم اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے تو پھر انسان کا دنیا میں زندہ رہنا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم پڑا ہوتا ہے، پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے گھر میں چونکہ قرآن کریم ہے تو پورے گھر کا اتنا احترام ہونا چاہیے کہ یہاں پہ نہ پیشاب کریں نہ پخانہ کریں، اور نہ ہی اس گھر میں میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم ہو. کسی آدمی نے کہا تھا، یہ بچوں کو ذرا خاموش کروا دیں پلیز. کسی نے کہا تھا کہ میں 30 سال ہو گئے ہیں کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوا جہاں قرآن کریم ہو. کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں وہاں میری ہوا خارج نہ ہو جائے جہاں قرآن کریم ہے. تو یہ کیا، یہ تکلف ہے خام خواہ کا، یہ اپنے آپ کو تنگ کرنا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے. لیکن جب قرآن کریم آپ کے سامنے پڑا ہے، درمیان میں کوئی دروازہ یا دیوار نہیں ہے، تو اس کی طرف پاؤں کرنے سے اجتناب کیا جائے. علماء کرام اس حالت میں قرآن کریم کی طرف پاؤں کرنے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں، تیسرا سوال آپ لوگوں نے تو نہیں کیا، میں ہی کرتا ہوں، میں ہی جواب دیتا ہوں کہ مسجد حرام کی طرف تو پابندی ہو گئی، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے آپ ادھر نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پاؤں. اچھا مسجد نبوی، بیت المقدس یا بزرگوں کی قبریں بغداد کی طرف جی کر سکتے ہیں. جی بغداد میں شیخ القادرانی رحمہ اللہ کی قبر ہے، جدھر قطب ستارہ ہوتا ہے ادھر کر سکتے ہیں.
تو یہ ساری پابندیاں لوگوں نے اپنی طرف سے لگائی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ہمیں کہا گیا مسجد حرام۔ اور بلکہ یہاں پہ مسئلہ بھی یاد آ گیا، حدیث میں اللہ کے نبی کے کیا الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ پیشاب خانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پشت، لیکن تم منہ کدھر کر لو، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ تو یہ الفاظ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یہ مدینہ والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ کی طرف نہ منہ ہوگا نہ پشت ہوگی۔ اگر میں اور آپ یہ کام کریں گے تو پھر تو کعبہ کی طرف ہو جائے گا صورتحال۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ نہ کعبہ کی طرف منہ ہو نہ پشت ہو، قضاء حاجت کے موقع پہ مشرق و مغرب کا خیال آپ نے اپنے لحاظ سے کرنا ہے۔ شیخ آخری کویسچن ہے ایک بھائی کا کہ نارملی ہمارے گھروں میں جو سینک اور ٹوائلٹ ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے، جہاں پہ وضو کرتے ہیں وہ ایریا سیپریٹ ہونا چاہیے، جو ٹوائلٹ ہے وہ سیپریٹ ہونی چاہیے، تو اس بارے میں آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ نہیں، شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ وضو کی جگہ الگ ہو، قضاء حاجت کی جگہ الگ ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں وضو کی جگہ الگ رکھوں گا، قضاء حاجت کی جگہ الگ رکھوں گا، تو یہ اس کی مرضی ہے، شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی روم میں قضاء حاجت کی جگہ بھی ہے اور بیسن بھی الگ سے لگا ہوا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن شیخ اگر ایک ہی جگہ پہ ہے سینک بھی اور ٹوائلٹ بھی، تو پھر جب وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے جو ہے نا وہ وضو سٹارٹ کرنا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ لینا چاہیے یا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ آپ صاحب اس سوال کا جواب تو میں پہلے درس کے دوران دے چکا ہوں، لیکن لگتا ہے سوال کرنے والے بھائی نے یعنی کہ توجہ نہیں کی۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سوال آتا ہے، سوال لوگ کرتے ہیں، تو اگر قضاء حاجت کی جگہ الگ ہے، بیسن الگ ہے اور بیسن کی جگہ پاک اور صاف ہے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کمرے سے باہر نکلنا ممکن ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے تو پھر ہم کہیں گے کہ بیسن کی جگہ اگر پاک اور صاف ہے تو آپ وہاں پہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ۔ اللہ آپ سب کو بہت جزا دے، اللہ آپ لوگوں کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرمائے، اللہ ہم لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔